مرتبہ پھر نہیں واسی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں قومی نظریہ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں 5 قومی نظریہ بھی نہیں واسی صاحب، ارے نہیں واسی صاحب سے ایک بات پوچھتے تھے، واسی صاحب کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 قومی نظریہ اگر مسلم لیگ کا پولیٹیکل سٹنٹ تھا تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ جو ہمارے لیگی رہنما تھے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلے اس وقت؟ نہیں، کوئی جذبات کی بات، پولیٹیکل موومنٹ تھی وہ، ٹھیک، کوئی جذبات کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ جنرل کی کتاب پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کی موومنٹ کی، تو انہوں نے کہا قائد سے پوچھو، اس میں اسلام کا کوئی کھیل نہیں ہے، اس میں اسلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہ کر لے آج اعلان کرے گا ہم۔ جی واسی صاحب، آپ کا دیکھیے یہ مشتاق خام خواہ کا بحث کو پھیلا رہا ہے۔ نہیں واسی صاحب، یہ مشتاق خام خواہ بحث کو پھیلا رہے ہیں کہ اس کی اساس سے لوگ ہم سے یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، بخاری، مولانا مودودی اور جمعیت علماء ہند وغیرہ کی مخالفت ثبوت ہے اس بات کا۔ صحیح بات ہے کہ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن آپ کا لیگ سیکولر جماعتیں تھی، معاف کر رہا ہوں میں اس بات کے اوپر، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہوگی۔ اچھا آپ کا یہ مسلم لیگ، یہ تاریخ پر رہنا چاہیے آپ کا پروگرام۔ میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے اور یہ تاریخ کو مست کیا گیا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے واسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ کا جو بیسک آپریٹو لائن ہے وہ یہ تاریخ کو مست اس وقت کر رہے ہیں یا واسی صاحب ہمارے بزرگ ہمارے بات وہ یہ کر رہے ہیں، قطن ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صفدر صاحب سے پوچھ لیں گے جی، اگر آپ کہیں گے تو میں کسی ڈاکٹر صفدر صاحب، میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کے پاس چلا جاؤں گا، میں ان سے جا کے پوچھوں گا کہ کیا نہیں آپ اس بات پہ متفق ہیں ان سے؟ وہ ہسٹورین ڈاکٹر صفدر صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو انہوں نے باقاعدہ مرتب کی، کیا وہ بھی نہیں مانتے آپ؟ نہیں، ان کا بھی آج کل جو وہ جگن ناتھ آزاد والا کام بڑا تحقیقی ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ 2 نمبر کا بھی ہے، کچھ بھرتی کا بھی ہے۔ چلے چھوڑے، میں عائشہ جلال کو جو ہے میں سب سے اوتھینٹک مانتا ہوں، یعنی قائد اعظم کے بارے میں سول اسپوکس پرسن والی جو کتاب ہے، ہاں یہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں آج کے یہ تو ہوئی تاریخ، بھائی میرے یہ تو تاریخ، یہ تاریخ کی بات ہے، میں حال کی بات کرنا، میں حال کی بات کریں، میں حال کی بات کر لوں نا۔ یہ تاریخ کو اب مسخ کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں پتہ ہے کیا نصرت صاحب، اب بات سنو میری، علامہ اقبال جو ہیں، علامہ اقبال کون سے مدرسے میں گئے تھے؟ اسکاچ مشن اسکول میں پڑھے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس کے بعد ولایت میں۔ دین کی فہم دیکھو، اگر وہ بات ہے تو سارے، اور پھر قائد اعظم پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، اس بات پر نہ آئے۔ قائد اعظم پاکستان تو بنایا وہ کیا پریکٹس کرتے تھے؟ اینگلو سیکسن لا، قاضی کی عدالت میں نہیں جایا کرتے تھے۔ میں اس بحث میں یار ابھی کی آج کی بات کریں، آج کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی معاف کرنا، ایک بات میری سن لیں پہ نصرت صاحب، یہ جو ہماری تباہی و بربادی ہو رہی ہے نا، یہ کنفیوژن ہے، اس کی بنیاد میں کنفیوژن ہے۔ یہاں پر واسی صاحب اور آپ جیسے جو ہمارے دانشور ہیں نا، وہ سینیٹر حسیب احمد خان صاحب، کہ یہ جمہوریہ ہے، اسلامی ہے یا سیکولر ہے، اس کے اوپر اگر کنسنسس ہو جائے ہماری مہربانی آپ کی۔ سینیٹر حسیب احمد خان صاحب ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، بیٹھ چکے ہیں، آؤ حال پہ آ جائیں، تاریخ کے قضیے پھر سے یہ کہانی پھر سے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر آپ بڑے کلیدی آپ اتحادی ہیں حکومت کے۔ آج آپ نے نہ صرف واک آؤٹ کیا بلکہ بعد میں آپ کی بڑی سخت تقریر بھی تھی، اور پھر آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے آپ واپس اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ تو سینٹ میں تو سر منظور نہیں ہوتا ہے، لیکن اسمبلی میں اگر آپ کی جماعت جو ہے اس نے بجٹ کو منظور کا جب یعنی کرنے کا پروسیس ہوگا وہاں موجود نہیں ہوگی، تو اس حکومت کے لیے تو بجٹ پاس کرانا بہت مشکل ہو جائے گا سر۔ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، ہم اتحادی تو ہم یقینی ہیں، اور ہماری جو پارلیمنٹرینز ہیں اس کی تعداد بھی کافی ہے، لیکن دیکھیے بجٹ کی آج بحث شروع ہوئی تھی، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ کے ایس سی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ 5 روپے 22 پیسے بڑھانے کی بات کی، اور امیڈیٹلی انہوں نے 170 پیسے کر دیے۔ اب اور سوئچ گیس کے اوپر بھی انہوں نے 10% کر دیے۔ جبکہ یہ بات ہوئی تھی رحمان ملک صاحب سے باقاعدہ ہوئی تھی کہ جب کبھی آپ اس قسم کے معاملات میں جب آپ اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اتحادیوں سے مشورہ کریں، ہم پارٹنر ہیں ان کے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے پارٹنرشپ کریں اور پارٹنر سے پوچھے بغیر آپ جو مرضی آئے کر لیں، تو اس میں پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس طریقہ کیا تھا کہ ہم آج
بجٹ کے دوران میں ہم نے اس کے اوپر واک آؤٹ کیا. پہلے تو ہم نے ان کو پریزنٹ کیا کہ یہ آپ نے غلط کیا, لیکن جب انہوں نے نہیں سنا تو ہم نے واک آؤٹ کیا. اچھا صاحب, ابھی ایم کیو ایم نے اور مسلم لیگ نے بھی واک آؤٹ کیا نیشنل اسمبلی سے بھی, اور یقیناً وجوہات علیحدہ علیحدہ ہوں گی, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صرف کے ای ایس سی کیوں؟ متحدہ جب پورے پاکستان میں آتی ہے, پنجاب میں کنونشن کرتی ہے, گلگت میں اس کی نمائندگی ہے, آزاد کشمیر اسمبلی میں ہے, تو صرف کے ای ایس سی کیوں؟ باقی جو پورا ملک ہے وہاں پر بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, سوئی گیس بھی بڑھ رہی ہیں. نہیں, یہ جو کے ای ایس سی بات میں نے کی تھی خاص طور سے اس لیے کہ جو دام بڑھے ہیں وہ کے ای ایس سی کے بڑھے ہیں, وابڈا کے نہیں بڑھے. اور دوسرا یہ کہ کراچی جو ہے وہ ہب ہے انڈسٹری کا, وہاں پر پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں انڈسٹری کے اندر, تو پورا پاکستان انوالو ہو گیا. اگر انڈسٹری ویسے ہی ڈکلائن میں جا رہی ہے, اگر انڈسٹری مزید اس قسم کی حرکتوں سے اگر بند ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ عام آدمی کا ہوگا, عوام کا ہوگا. اور عوام کے اندر بات چیت جاری ہے. دوسرا بالکل ذرا اس پہ آئیں گے, بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اور ایک کسی سیاسی جماعت کو ذرا مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کا ایشو پوری پاکستان کا ایشو ہے, اور اگر کوئی پارٹی سٹینڈ لیتی ہے ضرور اس کی بات کو سنا بھی جائے گا. ناظرین, وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سینیٹر حسین احمد خان سے بات چیت جاری رکھیں.